شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حاتم طائی کی بیٹی جب قید ہو کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں آئی تو اس کا دوپٹہ تھوڑا سا سر سے کھسکا ہوا تھا، سر کے چند بال یا ایک بال نظر آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فرمایا، عمر بیٹی کے سر پر دوپٹہ دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کافر کی بیٹی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رو کر فرمایا، عمر بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے کافر کی ہو یا مسلمان کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور چادر اٹھا کر بچی کے سر پر رکھی اور فرمایا، بیٹا، میرے صحابہ آپ کو قید کر کے لائے ہیں، میرے پاس رہنا چاہو تو رہو، واپس جانا چاہو تو جا سکتی ہو۔ وہ لڑکی کہتی ہے، میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میرے ماں باپ بھی قربان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ڈیوٹی لگائی۔ 2 دن اور 2 راتوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک اصحاب دروازے پر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے عطی بن حاتم یعنی حاتم کا بیٹا باہر آیا۔ جب بہن کو غیر محرم صحابہ کے ساتھ دیکھا تو غصے میں آ گیا۔ پہلا سوال بہن سے پوچھا کہ مسلمانوں کا نبی کیسا ہے؟ بہن بھاگ کر آگے ہوئی بائی کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہے، بائی، غلط لفظ منہ سے نہ نکالنا، میرا باپ بھی میری عزت کی حفاظت نہیں کر سکتا تھا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے۔ اس نے پوچھا، ان صحابہ کا کردار کیسا ہے؟ کہنے لگی، نماز کا وقت ہوتا تھا کہ نماز پڑھتے تھے، میں نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا، انہوں نے میرا نہیں دیکھا۔ بائی کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، کہنے لگا، اگر مسلمانوں کا نبی اتنا اچھا ہے تو مسلمان کیوں نہیں ہوئی؟ لڑکی کہنے لگی کہ دل چاہتا تھا مسلمان ہو جاؤں، پھر سوچا کہیں بائی جہنمی ہو کر نہ مر جائے، تمہیں لینے آئی ہوں، آؤ دونوں بہن بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو چوم کر جنت کی بہاریں نہ لوٹ لیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی نبوت پر دلیل طلب کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تجارت کے سلسلے میں یمن میں تھے اور آپ کی عدم موجودگی میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ راستے میں ایک مقام پر ٹھہرے جہاں یمن کا ایک راہب تھا۔ راہب نے ان سے پوچھا، کیا تم میں کوئی خطیب ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، اور انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے آپ کو اکیلے ہی اپنے پاس بلایا اور آپ سے کہنے لگا، تو کہاں سے آیا ہے؟ آپ نے کہا، مکہ سے۔ اس نے کہا، وہاں کوئی مدعی نبوت ظاہر ہوا ہے؟ آپ نے کہا، نہیں۔ راہب نے کہا، مکہ سے میرے پاس ایک تصویر آئی ہے، میں وہ آپ کو دکھاتا ہوں، اگر آپ نے اس سے ملتے جلتے کسی شخص کو پہچانا تو مجھے بتانا۔ اس نے آپ کے سامنے وہ تصویر پیش کی تو آپ نے کہا، یہ ایک شخص کی تصویر ہے جو محمد بن عبد المطلب کے نام سے مشہور ہے۔ راہب نے کہا، یہی وہ نبی ہے جس کی دعوت دی گئی ہے اور وہ خاتم الانبیاء ہیں، یہ اپنے دشمنوں پر فتح پائے گا اور اس کا دین دیگر ادیان پر غالب آئے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، ہمیں تو اس کی یہ بات معلوم نہیں، اور نہ اس نے دعویٰ کیا ہے، اور نہ وہ علم میں مشہور ہے، اور نہ اچھا لکھ سکتا ہے، اور نہ اس نے یہود و نصارہ سے میل جول کیا ہے۔ راہب نے کہا، یہ بہینہ وہی نبی ہے۔ اور بعض کا قول ہے کہ راہب نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ اس کے بعد اس کے دین کے ماننے والوں پر خلیفہ ہوں گے۔ پس حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ راہب کے ہاں سے واپس آ گئے، اور راہب نے جو کچھ آپ سے کہا آپ نے اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو نہ بتایا۔ اور جب آپ مکہ آئے تو آپ کی ماں سلمہ ام الخیر نے آپ سے کہا، آپ کے دوست محمد نے جو کچھ کیا ہے آپ کو اس کی خبر ملی ہے، اس کا خیال ہے کہ وہ نبی ہے، اسے اللہ نے نبی بنایا ہے۔ آپ نے اپنی ماں سے کہا، وہ کہاں ہیں؟ اس نے کہا، وہ طرح میں ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جلدی سے پہاڑی کی طرف گئے اور آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غار میں دیکھا اور سلام کیا اور کہنے لگے، مجھے خبر ملی ہے کہ آپ نے نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا ہے۔ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں مدعی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے۔
حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ سے پوچھا کہ آپ کے صدق کی دلیل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تو نے میرا کوئی جھوٹ دیکھا ہے؟ آپ نے کہا قسم با خدا نہیں، مگر یہ بات دلیل کے بغیر قبول نہیں کی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی دلیل وہ بات ہے جو راہب نے آپ سے کہی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اور میں اس بات میں آپ کا پہلا پیروکار ہوں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے، صدقہ جاریہ ہے۔